اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ واقعہ کچھ یوں ہے، ہمنا اور رحمان دونوں خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ رحمان ایک سرکاری محکمے میں کام کرتا تھا جس کی وجہ سے آئے دن اس کی ٹرانسفر ہوتی رہتی تھی۔ زندگی میں ہر آسائش ہونے کے باوجود وہ ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ ہمنا کی شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا مگر وہ ابھی تک ماں نہیں بن پائی تھی۔ وہ اس دن کا خواب دیکھتی رہتی تھی جس دن وہ ماں بنے گی۔ وہ اللہ کے آگے روتی اور دعائیں کرتی نہیں تھکتی تھی۔ ہمنا کے دل میں یہ حسرت تھی کہ اس کے ہاں بھی ایک نیک اور فرمانبردار اولاد پیدا ہو۔ ہمنا دن رات اسی حسرت میں رہتی تھی کہ کاش اللہ اس کو بھی اولاد جیسی نعمت عطا کرے جس کو ماں کہہ کر پکارے۔ دعا اور علاج کے طویل صبر آزما عرصے کے بعد ہمنا کو اپنے اندر جب کچھ تبدیلی محسوس ہوئی تو ہمنا نے اپنے شوہر رحمان کو اس کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً ہمنا کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے اسے خوشخبری سنائی کہ ہمنا حاملہ ہے اور وہ ماں بننے والی ہے، تو دونوں میاں بیوی کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا، کیونکہ بات ہی ایسی تھی۔ رحمان نے جلد ہی یہ خوشخبری اپنی ماں، ساس اور باقی سب بہن بھائیوں کو بتائی تو سب بہت زیادہ خوش ہوئے اور ڈیروں ڈیر دعائیں دینے لگے اور رحمان کو خاص ہمنا کا خیال رکھنے کی تاکید کرنے لگے۔ ہمنا سالہ سال کے انتظار کے بعد امید سے ہوئی تھی اور وہ بہت زیادہ خوش تھی، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ اللہ نے اس کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا تو انہوں نے اس کا نام ذیان رکھا۔ سرکاری نوکری ہونے کی وجہ سے آئے دن رحمان کی ٹرانسفر ہوتی رہتی تھی اور اب ہمنا رحمان کے ساتھ دوسرے شہر میں رہتی تھی، جس کی وجہ سے ہمنا اور رحمان کو ہی ساتھ مل کر سب کچھ دیکھنا اور کرنا پڑتا تھا اور کوئی بھی ان کا ہاتھ بٹانے والا نہیں تھا۔ ہمنا نے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے رحمان سے ملازمہ رکھنے کا مشورہ کیا تو رحمان کو بھی ہمنا کا مشورہ پسند آیا، کیونکہ ہمنا اکیلے سارا کام اور بچے کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل نہیں کر پا رہی تھی، اور رحمان بھی سارے دن کا تھکا جب گھر آتا تو بہت زیادہ تھکن محسوس کرتا تھا۔ آفس سے پہلے ہی کافی چھٹیاں کر چکا تھا، اس لیے مزید چھٹیاں کرنے کا مطلب نوکری سے ہاتھ دھونا تھا۔ اس لیے رحمان نے ملازمہ کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی مشکل کے بعد اس نے ایک ملازمہ کا انتظام کر لیا۔ قریب کی ہی بستی میں ایک غریب بڑھیا کا انتظام ہو گیا جو لوگوں کے گھروں میں کام کاج کیا کرتی تھی۔ وہ اسے لے آیا تاکہ ہمنا کے کام کاج میں ہاتھ بٹا سکے۔ 1 ہفتہ کام کرنے کے بعد ملازمہ نے کہا، ہمنا بی بی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی کو بھی لے آیا کروں تاکہ کام کاج میں ہاتھ بٹا سکے اور میں بھی جلد فارغ ہو کر گھر چلے جایا کروں گی۔ ہمنا نے اس کو بیٹی کو بھی ساتھ لے کر آنے کی اجازت دے دی اور اس کی بیٹی کے آنے پر کوئی بھی اعتراض نہ کیا۔ اس طرح دونوں ماں بیٹی کام کاج کرنے آنے لگیں۔ ابھی تقریباً 20 دن ہی گزرے تھے کہ پھر بیٹی اکیلی ہی کام کرنے آنے لگی۔ اس کی عمر تقریباً 17 برس تھی اور وہ خوبصورت بھی تھی۔ وہ بھرپور سنگار کر کے آنے لگی۔ ملازمہ کا یوں سج سنور کر آنا ہمنا کو بہت برا لگا تو اس نے ملازمہ کو کہا، اس نے اگر کام کرنا ہے تو پہلے کی طرح ہی آیا کرے، مگر اس طرح اگر بن سنور کر آنا ہے تو کہیں اور جا کر کام ڈھونڈے۔ مگر دوسرے دن پھر جب وہ آئی تو اسی طرح سج سنور کر آئی۔ ہمنا کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے ملازمہ کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ شور کی آواز سن کر رحمان بھی جو دوسرے کمرے میں موجود تھا اور آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا باہر آیا تاکہ دیکھے کہ کیا ہوا ہے جو ہمنا ملازمہ پر غصہ کر رہی ہے۔ جب ہمنا نے رحمان کو سب کچھ بتایا اور ملازمہ کو چھٹی کروانے کا کہا تو رحمان نے ہمنا کو کہا کہ ابھی تم بہت کمزور ہو اور چھوٹے بچے کے ساتھ سارے گھر کا کام کاج نہیں کر پاؤ گی۔ مگر ہمنا کو تو جیسے ملازمہ سے نفرت سی ہو گئی تھی اور وہ چاہتے تھے جتنی جلدی ہو سکے ملازمہ کو باہر نکال دے، مگر پھر بچے کو اور اپنی کمزوری کو دیکھتے ہوئے وہ رحمان کے سمجھانے پر چپ ہو گئی۔ رحمان نے ہمنا کو پیار سے سمجھایا کہ جہاں 20 دن گزر چکے ہیں، مزید جو 20 دن رہ گئے ہیں وہ گزار لو، پھر اس کو چلتا کر دینا۔ رحمان نے کہا، بلکہ میرا تو خیال ہے تم اس کو دن رات کے لیے رکھ لو تاکہ رات کو بھی تمہاری اور منع کی دیکھ بھال کر سکیں، اس طرح تمہاری طبیعت بھی جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ ہمنا کو رحمان کی بات میں وزن لگا تو وہ چپ کر گئی، مگر دل ابھی بھی ملازمہ کی طرف سے بہت برا ہو رہا تھا۔
ابھی ہفتہ ہی باقی تھا چلا نہانے میں کہ ہمنا کو بخار چڑھنے لگا، اور بخار بھی ایسا چڑھا کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اور رحمان تو نہ جانے آج کل کیوں ٹال مٹول کر رہا تھا۔ وہ جب بھی کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہتی تو وہ ٹال مٹول کرتا رہتا کہ آج جائیں گے اور کل جائیں گے۔ رحمان تو ہمنا کو ایسے نظر انداز کرنے لگ گیا تھا جیسے اس کا ہمنا سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ہمنا کی پہلے سے زیادہ کیئر کرتا، مگر وہ تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں رہتا تھا اور ہمنا کو ایسے اگنور کرتا تھا جیسے ہمنا اور رحمان کا کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ آج بھی ہمنا کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ساری رات بھی بخار میں پڑی کبھی رحمان کو اور کبھی ملازمہ کو آوازیں دیتی رہی، مگر دونوں نہ جانے کہاں گم ہوئے پڑے تھے۔ منع کا بھی رو رو کر برا حال ہوتا رہا۔ وہ ہوئی تو اس نے پھر سے ملازمہ کو آوازیں دینا شروع کر دی، لیکن اس نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مشکل سے اٹھی اور اس کمرے کی طرف گئی جہاں ملازمہ سویا کرتی تھی، لیکن اسے وہاں نہ پایا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا شاید وہ دوسری منزل پر صفائی کر رہی ہوگی۔ وہ بمشکل اپنے آپ کو گھسیٹتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ساری رات بخار میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری محسوس کر رہی تھی اور اسے سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہو رہی تھی۔ وہ وہیں پہ کھڑی ہو کر پھر سے ملازمہ کو آوازیں دینے لگی، مگر ملازمہ نے پھر آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مشکل اپنے آپ کو گھسیٹتی ہوئی تمام سیڑھیاں چڑھ کر جب اوپر چڑھی تو اس کا سانس بہت زیادہ پھول چکا تھا۔ وہ وہیں پہ کھڑی ہو کر پھر دوبارہ سے ملازمہ کو آوازیں دینے لگی، مگر پھر وہی کام۔ وہ اپنے آپ کو مشکل گھسیٹتی ہوئی جب بیڈ روم کے پاس گئی تو اس نے بیڈ روم کا دروازہ جیسے ہی کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس پر سکتہ طاری ہو گیا، کیونکہ سامنے کا منظر اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ جیسے اپنے آپے میں ہی نہ رہی ہو۔ بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہی ہمنا کی نظر سامنے سوئی ہوئی ملازمہ پر پڑی، جو کہ سلیپنگ ڈریس میں بیڈ پر پڑی نازیبا لباس کر کے سوئی ہوئی تھی۔ ہمنا یہ منظر دیکھ کر زور زور سے ملازمہ پر چلانے لگی۔ ملازمہ کو شرم دلاتے ہوئے بولی، تم جو ایسے میرے بیڈ روم میں سوئی ہوئی ہو، تمہیں نہیں پتہ یہ میرا گھر ہے اور میرا کمرہ ہے؟ تم کو شرم نہیں آتی؟ اس طرح میرے گھر تم اتنی بے حیا بن کر رہ رہی ہو، اور وہ بھی میرے شوہر کے ساتھ۔ تم کس حق سے میرے گھر میں یہ سب کچھ کر رہی ہو؟ ملازمہ پر تو جیسے اس کے چیخنے چلانے کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بولی، اپنا منہ سنبھال کر بات کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، کیونکہ اب یہ میرا کمرہ ہے۔ اور کہاں تم نے میرا کمرہ میرا گھر کی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ ایک ہفتے پہلے ہی رحمان نے میرے ساتھ نکاح کر لیا ہے اور اب وہ میرا شوہر ہے۔ ہمنا تو ملازمہ کے اپنے بیڈ روم میں سونے کو ہی برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اب تو جیسے ملازمہ نے نکاح کا برتا کر باقی کی رہی سے کسر بھی پوری کر دی تھی۔ ہمنا غم اور غصے کے ملے جلے اثرات سے اور زیادہ شدت سے چلانے لگی، مگر کمزوری اور بخار کی کمزوری زیادہ دیر تک ساتھ نہ دیا اور وہ بے دم سی ہو کر ملازمہ کے اوپر گر گئی۔ چند گھنٹوں بعد جب رحمان گھر آیا تو ملازمہ، جو اب اس کی دوسری بیوی بھی بن چکی تھی، دیکھا کہ وہ ننھے زیان کو اپنے کندھے سے لگائے سہلا رہی تھی۔ رحمان نے ملازمہ سے ہمنا کے بارے میں پوچھا۔ ملازمہ نے کہا وہ اوپر والے پورشن پر ہے۔ وہ آوازیں دیتا ہوا اوپر چڑھا تاکہ ہمنا کو ڈانٹے کہ اس نے ننھے زیان کو، ملازمہ جو اس کی اب دوسری بیوی بن چکی تھی، کو کیوں پکڑایا ہوا ہے، وہ خود کیوں نہیں ننھے زیان کا خیال رکھ رہی ہے۔ رحمان غصے سے آگ بگولا ہوتا ہوا ہمنا کو آوازیں دیتا ہوا جیسے ہی بیڈ روم کے دروازے کے پاس آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ گھبرا کر چیخ پڑا۔ وہ مسلسل دیوانہ وار چیخے جا رہا تھا اور ہمنا کو آوازیں دیے جا رہا تھا، جو زمین پر خون میں لت پت گری پڑی ہوئی تھی اور اس کے پیٹ سے خون کا فوارہ پھوٹ پھوٹ کر فرش کو بھی رنگین کر رہا تھا۔ جب رحمان نے دروازے کے ہینڈل کو دیکھا تو وہ بھی لہو لہان ہوا پڑا تھا۔ اس نے جلدی سے ہمنا کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور منظر سے خوفزدہ ہو کر دیوانہ وار ہمنا کو لے کر تیزی سے سیڑھیاں نیچے اترنے لگا اور اپنی دوسری بیوی بلقیس کو بھی ساتھ ساتھ آوازیں دینے لگا۔ جب وہ سامنے آئی تو ہمنا کو اس صورتحال میں دیکھ کر چیخنے اور چلانے اور واویلا کرنے لگی اور رحمان سے کہنے لگی کہ میں نے منع بھی کیا تھا اوپر والے پورشن پر نہ جایا کریں، آپ کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے، مگر مجھے پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ یہ کب اوپر والے پورشن پر چلے گئی تھی۔ میں تو منع کو لے کر بڑی دیر سے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں اور ہمنا بیوی کا انتظار کر رہی ہوں کہ وہ آ کر منع کو فیڈ کروائیں تاکہ یہ چپ کر جائے، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ ہمنا بیوی کے ساتھ اوپر یہ حادثہ ہو گیا ہے۔ ملازمہ بلقیس نے کہا، مجھے یقین ہے کہ یہ تھک گئی ہوں گی اور دروازے پر گر گئی ہوں گی اور یہ حادثہ پیش آ گیا۔
بلقیس کبھی ہمنا کے ساتھ لپٹ لپٹ کر روتی جا رہی تھی تو کبھی رحمان کے ساتھ لپٹ کر اونچی اونچی آوازوں میں روئے جا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ رحمان کو کہہ رہی تھی آپ جیسے بھی ہو سکتا ہے ہمنا بی بی کو بچائیں اور جلدی سے ہمنا بی بی کو لے کر ہاسپٹل جائیں۔ رحمان جب ہمنا کو لے کر ہاسپٹل پہنچا تو خون کافی زیادہ بہہ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے ہارٹ بیٹ چیک کرنے کے بعد رحمان کو یہ روح فرسا خبر سنائی کہ ہمنا مر چکی ہے، اور رحمان سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ رحمان نے ڈاکٹر کو بتایا کہ یہ سب میری غیر موجودگی میں ہوا ہے، کیونکہ میں تو آفس میں تھا، اور جب گھر آیا تو میں نے اپنی بیوی کو اس حالت میں پایا تو لے کر فوراً آپ کے پاس آ گیا۔ رحمان نے مزید بتایا کہ میری بیوی خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی اور دروازے کا ہینڈل بھی خون آلود تھا۔ میری بیوی کے پاس سوائے میرے نومولود بچے کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے تمام رشتہ دار دوسرے شہر میں رہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے ضروری کارروائی کے بعد ہمنا کی ڈیڈ باڈی رحمان کو لے کر جانے کی اجازت دے دی۔ رحمان نے اپنے اور ہمنا کے گھر والوں کو ہمنا کے مرنے کی اطلاع دی اور ساتھ ہی ہمنا کی کنڈیشن کے بارے میں بھی بتایا اور کہا کہ ہمنا کی ڈیڈ باڈی زیادہ دیر تک رکھنے کے قابل نہیں ہے، اگر آپ سب کی اجازت ہو تو تدفین کروا دوں۔ سب کی باہمی رضامندی سے ہمنا کی تدفین کر دی گئی، اور یوں ہمنا کے ساتھ مرنے کا راز بھی من و مٹی تلے دفن ہو گیا۔ ہمنا کے والد کی وفات جب وہ بمشکل 14-15 سال کی ہی ہو چکی تھی۔ ہمنا کی والدہ اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ آئی تھی۔ وہ ننھے ذیان کو سینے سے لگا کر اپنی بیٹی کے نصیب کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ ہمنا کی ماں ایک جہاں دیدہ عورت تھیں۔ انہیں اپنی جوان جہاں بیٹی کا یوں اچانک کس طرح مر جانا کھٹک رہا تھا، مگر وہ ابھی تک خاموشی سے ساری صورتحال کا جائزہ لے رہی تھیں۔ رحمان جب ہمنا کی والدہ کے پاس بیٹھ کر ہمنا کی باتیں کر رہا تھا تو ہمنا کی والدہ نے رحمان میں وہ تڑپ محسوس نہ کی جو کہ اس میں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ رحمان تو ہمنا کا دیوانہ تھا اور اس کے یوں چلے جانے کا کوئی خاص غم اس کے انداز سے ظاہر نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ہمنا کی والدہ کا شک اور زیادہ گہرا ہو گیا کہ ہو نہ ہو رحمان ہم سب سے کچھ چھپا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بلقیس بھی وہاں پہ آ گئی۔ ہمنا کی والدہ نے بلقیس ملازمہ کو رحمان کے ساتھ یوں کھلم کھلا رحمان سے باتیں کرتے اور رحمان کے آگے پیچھے پھرتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگی یہ لڑکی کون ہے؟ رحمان نے بتایا کہ یہ میری دوسری بیوی ہے اور ہمنا کی زندگی ہی میں اس کی خوشی اور اجازت کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ رحمان نے مزید جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ شاید ہمنا کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس کی زندگی زیادہ نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنی زندگی ہی میں میری شادی زبردستی بلقیس سے کروا دی تھی۔ ہمنا کی والدہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ وہ ہمنا کی رحمان کے لیے چاہت کو جانتی تھی۔ ہمنا کی والدہ نے کہا تم دونوں جھوٹ بول رہے ہو اور تم دونوں ہی میری بیٹی کے قاتل ہو۔ رحمان نے جب یہ بات سنی تو ہمنا کی والدہ اور بھائی کے ساتھ بگڑنے لگا۔ ہمنا کی والدہ نے جب بات ہاتھا پائی تک جاتے ہوئے دیکھی تو فوراً چپ ہو گئی اور بلقیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی تم بے شک میری اور لوگوں کی آنکھوں میں جھوٹ بول کر دھول جھونک سکتی ہو، مگر پیدا کرنے والی ذات سے قطعاً نہیں چھپ سکتی ہو اور نہ ہی اس کی پکڑ سے بچ سکتی ہو۔ میں نے اپنی بیٹی کا معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا، وہ خود تمہاری پکڑ کر کے تمہیں تمہارے انجام تک پہنچائے گا، اور میری بد دعائیں جب تک میں زندہ ہوں تمہارے ساتھ ہی رہیں گی۔ رحمان نے ہمنا کی والدہ کی باتوں پر کوئی خاص توجہ نہ دیتے ہوئے کہا کہ ہر انسان اپنا نصیب لے کر آتا ہے، اگر اس کے نصیب میں اتنی دیر تک ہی زندہ رہنا تھا تو اس میں میرا اور بلقیس کا کیا قصور ہے؟ ہمنا کی والدہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ ننھے ذیان کو بھی لے جانا چاہتی تھیں تو رحمان نے کہا آپ اس کو یہاں میرے پاس ہی رہنے دیں، مگر ہمنا کی والدہ ننھے ذیان کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئیں اور کہنے لگی اپنی بیٹی کو تو میں کھو چکی ہوں، مگر اب اس کے بچے کو نہیں کھونا چاہتی ہوں۔ رحمان کے گھر والے جو ابھی تک خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے تاکہ بات زیادہ نہ بڑھ جائے اور مزید کوئی بھی کسی قسم کی بات نہ ہو، جان تو وہ سب بھی گئے تھے کہ ہمنا کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، جس وجہ سے آج ہمنا من و مٹی تلے دفن ہو چکی ہے۔ ننھے ذیان کے معاملے میں وہ بھی کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سب خوب رحمان پر برسنے لگے اور خوب برا بھلا کہنے لگے تو رحمان کو چپ ہونا پڑا۔ بلقیس تو پہلے ہی یہی چاہتی تھی، اس کی تو جیسے من کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ یہ تو وہ جان ہی چکی تھی کہ وہ سب بھی کسی حد تک ہمنا کی موت کے بارے میں مشکوک ہو چکے ہیں، اس لیے اس نے ہر معاملے میں خاموش رہنے کو ہی ترجیح دی اور ہر معاملے کو نمٹانے کے لیے رحمان کو آگے کر دیا تھا تاکہ ان کا شک یقین میں نہ بدل جائے۔ جب ہمنا کی والدہ ننھے ذیان کو لے کر جانے لگی تو رحمان نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ اس کی پرورش کرنا چاہتی ہیں تو میں ہر ماہ اس کا خرچ آپ کو بھیج دیا کروں گا۔
حمنہ کی والدہ اور بھائی نے درست لہجے میں اس کی ہر پیشکش کو رد کر دیا اور کہا بے شک یہ میری اولاد جیسا ہی ہے اور اس کی وجہ سے میرا گھر تنگ نہیں پڑے گا، اس کا رزق میرے اللہ کے ذمہ ہے۔ اور یوں یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ چند دنوں بعد رحمان کے گھر والے بھی واپس چلے گئے۔ اب میدان صاف تھا اور بلقیس جس نے اپنی ساری عمر غربت میں گزاری تھی اب اس وسیع و عریض بنگلے کی مالکن بن گئی تھی اور اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو بھی اس عیش پرست زندگی کا عادی بنانے لگی جو کہ وہ حمنہ پر ظلم کر کے حاصل کر چکی تھی۔ اسی طرح ماہوں سال گزرنے لگے اور بلقیس اس عیش پرست زندگی کو پا کر دن بہ دن اور زیادہ حسین ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہر سال ایک بچے کو پیدا کرنے لگی اور یوں اب رحمان کے 8 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہو گئی تھیں، اور اتنے بچے پیدا کرنے کے باوجود ابھی تک بلقیس کے حسن و جمال میں کوئی کمی نہیں آئی تھی بلکہ اور زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سال بیت رہے تھے اور وہ یوں محسوس کرتی تھی جیسے وہ کوئی سہانا خواب دیکھ رہی ہو۔ ایک دن رحمان سے کہنے لگی کہ کیوں نہ کسی سرد مقام پر گھومنے پھرنے کے لیے جایا جائے۔ رحمان جو پہلے اس کا بے دام کا غلام بنا ہوا تھا اس نے اس بات پر کوئی اعتراض نہ کیا اور سب سیر و تفریح کے لیے تیار ہو گئے اور خوشی خوشی نکل پڑے۔ راستے میں جاتے ہوئے ایک نشیب میں اترتے وقت ان کی گاڑی ایک بڑے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ گاڑی الٹ گئی اور حادثے میں بلقیس اور اس کے بڑے بیٹے کے سوا کوئی بھی نہ بچا۔